شیطان کی پیدائش کی حقیقت۔ شیطان کون تھا؟ شیطان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوق کو پیدا فرمایا؟ اس زمین پر انسان سے پہلے کون سی مخلوقات رہا کرتی تھی؟ اور انسان کی اصلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ اور اس زمین پر سب سے پہلے شیطان اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ شیطان اسرائیل سے ابلیس کیسے بنا؟ اور ایسے بہت سے سوالات جو شیطان یعنی ابلیس کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، آج ان سوالات کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ ایسے حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا جن کے بارے میں اکثر ہماری بہنیں اور بھائی واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف 2 مخلوق کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری، یعنی فرشتوں کو نوری کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نور مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ ہیں جنات، جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمعون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمعون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے اس کی نسل خوب بڑھی اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ پھر آہستہ ان میں سے کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ شیطان کے ماں باپ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن کا نام چلپا تھا، اس کی بیوی کا نام تلبیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قداور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تلبیس کی شکل بھیڑ سے ملتی جلتی تھی۔ چلپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چلپا اور تلبیس کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا۔ یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد تھا۔ شیطان اور فرشتوں میں جنگ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اس سے بھی زیادہ کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روز زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات زیادہ شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے اس زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے اور فرشتوں نے جنوں کے حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں اسرائیل کے والدین یعنی چلپا اور تلبیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں فرشتے اللہ کے حکم سے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں ازادیل کے والدین بھی شامل تھے۔ باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ قیدیوں میں ازادیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمان کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا کہ ازادیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے ازادیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے ازادیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اسی دوران ازادیل بہت قابل عقل مند بن گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازادیل کو فرشتوں پر
استاد مقرر کر دیا۔ ازادیل فرشتوں کو تعلیم تربیت دینے لگا اور فرشتوں سے ازادیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے ازادیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعبہ بن احب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ازادیل 40,000 سال تک جنت کا خزنچی رہا، یعنی کہ اس کا سردار رہا۔ اسی 80 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس سے تعلیم تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ اسرائیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن ازادیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو ازادیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک ازادیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ ازادیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ ازادیل کے جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ازادیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ ازازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازازیل کو فرمایا کہ تو جلدی ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ ازازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمان اور زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، تخلیق آدم، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تخلیق فرما لیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑے رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی گئی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھتے۔ جب ازازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ ازازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب ازازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان کی بغاوت، اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن ازازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ازازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت ازازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ ازازیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے ازازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت ازازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا در حقیقت میں ہی ہوں۔
اس طرح جب اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو اللہ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو راہ سے ہٹاؤں گا، ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا، میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اس طرح غرور تکبر کی وجہ سے عزازیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور اس طرح شیطان مردود ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت یا دوسرا سورت پھونکی جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے فرما بردار بندوں میں شامل رکھے اور نیک بندوں کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان مردود کے شر سے ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور ہماری نسلوں کو اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔